سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لا ہے، آپ کا جو قانون، جو رولز آپ بنا کے گئے، رہتی دنیا تک وہ رولز چلیں گے۔ انگریز آج بھی انہی قوانین کے ساتھ چل رہا ہے، لیکن آپ نے ایک غلام کو ہدیے پہ رکھا ہوا تھا، تنخواہ پہ، اور آپ نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ روزانہ آنا ہے، دروازہ کھٹکھٹا کے جانا ہے، اور میری موت مجھے یاد دلانی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ موت یاد دلانی ہے۔ کیسے اعلیٰ لوگ تھے وہ! یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھوڑے جنگوں میں جاتے تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان گھوڑوں کے سموں کی قسم قرآن میں کھائی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھوڑوں کے سموں کی قسم، ہم کہتے ہیں تیری جان کی قسم، مجھے میری ماں کی قسم، مجھے میرے باپ کی قسم، مجھے فلاں کی قسم۔ رب فرماتا ہے محبوبہ، تیرے جو غلام میدان جنگ میں میری خاطر لڑتے ہیں، ان کے گھوڑوں کے سموں کی قسم، ان کے گھوڑوں کے سموں کی قسم۔ وہ قسمت والے وہ گھوڑے جنہوں نے حضور کا اپنی اکھیوں سے دیدار کیا۔ سم کے ساتھ کبھی کبھی مٹی بھی لگی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی گھوڑے کا اپنا گوبر بھی لگا ہوتا ہے۔ پاؤں مارتے رہتے ہیں جہاں کھڑا ہوتا ہے، گندگی کرتا ہے وہیں پہ اپنے پاؤں بھی مارتا ہے، تو اس کی پاؤں کے جو نیچے لوہے والا حصہ ہے جو اس کے چلنے میں اس کو آسانی دیتا ہے، اگر وہ نہ لگا ہو تو اس سے چلا نہیں جاتا گھوڑے سے، تو وہ بھر جاتا ہے کبھی کبھی گوبر سے، کبھی کبھی مٹی سے۔ مٹی بھی گدلی ہوتی ہے۔ اللہ نے ذرہ برابر بھی اس بات کا یہ خیال نہیں کیا کہ ان گھوڑوں کی سموں تلے گوبر لگا ہوا ہے۔ رب نے فرمایا یہ میرے محبوب کے غلام ہیں، سوار گھوڑوں پر۔ گھوڑوں پر کون سوار ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کے غلام سوار ہیں، اور میری خاطر لڑنے گئے ہیں۔ کس کے ساتھ؟ کفر کے ایوانوں میں میری خاطر لڑنے گئے ہیں۔ رب نے کہا محبوبہ تیرے غلاموں کی تو قسم کھا ہی لوں گا، لیکن ان کی کھاؤں جن پہ لوگ حیران اور ششدر رہ جائیں۔ رب نے کہا محبوبہ جو تیرے محبوب تیرے غلام ہیں، جو جن پہ سوار ہو کے وہ جنگ لڑتے ہیں گھوڑوں پہ، ان گھوڑوں کی میں سموں کی قسم کھاتا ہوں۔ سموں کی قسم۔ تو آپ نے ڈیوٹی لگا دی ایک غلام کی کہ تم نے روز کیا کرنا ہے؟ دروازہ کھٹکھٹانا ہے، اور مجھے میری موت یاد دلانی ہے۔ ہم رکھیں صفائی کے لیے رکھ لیں گے، ہم غلام رکھ لیں گے، جھاڑو دینے کے لیے رکھ لیں گے، برتن دھونے کے لیے رکھ لیں گے، گھر کی صفائی کے لیے رکھ لیں گے، گیٹ کا گارڈ رکھ لیں گے۔ وہ کیسی ہستیاں تھیں جنہوں نے صرف اس کام کے لیے غلام رکھا کہ تم نے روز مجھے میری موت یاد دلانی ہے۔ کون تھے؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہستی جن سے شیطان بھی ڈرتا تھا، اور شیطان جہاں آپ کو دیکھتا تھا اپنا رستہ بدل جاتا تھا۔ کیسا دبدبا تھا ان کے پاس، کیسا روب تھا۔ ہاں، اور یہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ غلام کیا کرتا تھا؟ روز آتا تھا، دروازہ کھٹکھٹاتا تھا اور کہتا تھا ما ننسا موتک یا عمر، اے عمر اپنی موت کو مت بھولنا۔ وقت گزرتے گئے گزرتے گئے گزرتے گئے۔ غلام روز آتا تھا، ڈیوٹی دے کے جاتا تھا، روز آتا تھا، دروازہ نوک کرتا تھا، اونچی آواز میں پکارتا تھا ما ننسا موتک یا عمر، ما ننسا موتک یا عمر، اے عمر اپنی موت کو مت بھولنا۔ یہ پیغام ہے آپ سب کو بھی، یہ پیغام ہے مجھے بھی، یہ پیغام ہے آخر تک آنے والی امت کو، ہر شخص کو یہ پیغام ہے
کہ حضور کا غلام کبھی اپنی موت کو نہیں بھولتا. حضور کا غلام کبھی اپنی موت کو نہیں بھولتا. بھئی ہیں کہ نہیں آپ حضور کے غلام؟ ہاتھ کھڑے کر کے کہیں. ہاں ہیں کہ نہیں؟ شرم نہ کریں, ہاتھ کھڑے کریں. فرشتے گواہیاں دینے والے ہیں. ان کاموں میں کیا شرم کرنا؟ کاش ہم کہہ رہے ہیں غلام ہے, کاش وہ بھی کہہ دیں یہ میرا غلام ہے. بات کب بنے گی؟ بات کب بنے گی؟ جب حضور فرما دے یہ میرا غلام ہے. اللہ کرے وہ بھی وقت رہے. ہم تو کہتے ہیں کہ ہم ان کے غلام. وقت گزرتا گیا. ایک دن وہ آیا غلام جو ہے نوک کرنے کے لیے, تو آپ نے دروازہ کھولا. آپ نے فرمایا اب نہ آنا. کیا فرمایا؟ اب نہ آنا. ہاتھ جوڑ دیے, معافی مانگی. یہ سرکار کوئی خطا ہوئی ہے, کوئی ڈیوٹی دینے میں غفلت ہوئی ہے, میں کوئی کبھی لیٹ سویر ہوا ہوں تو مجھے معاف کر دیں, لیکن میری ڈیوٹی مجھ سے نہ چھینے. وجہ کیا ہوگی؟ ہاں بھائی, وہ غلام کتنا قسمت والا تھا جن کی ڈیوٹی سیدنا عمر نے لگائی تھی. لگانے والے ڈیوٹی عمر, اور جن کی لگائی گئی ڈبل فائدہ, دوہرا فائدہ. شاگرد اپنے استاد کو دیکھ کے چلتا ہے نا, تو جب حضرت عمر کو موت یاد دلانے آتے ہوں گے تو خود بھی خیال آتا ہوگا کہ میں نے بھی جانا ہے. آپ بولے دوہرا فائدہ ہوا کہ نہیں؟ جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موت یاد دلانے آ رہے ہیں, جو آلریڈی ہر وقت تیار رہنے والی ہستیاں, ہر وقت تیار. کسی دم وہ ہستیاں غافل رہنے والی نہ تھی. جس رات وہ سوتے تھے یہ سوچ کے نہیں سوتے تھے کہ صبح اٹھیں گے یہ بھی کام کرنا ہے, یہ بھی کام کرنا ہے, یہ بھی کام کرنا ہے. وہ رات کو کلمہ پڑھتے سوتے تھے, صبح کلمہ پڑھتے اٹھتے تھے. ان کو یہ یقین نہیں ہوتا تھا کہ صبح پتہ نہیں ہماری ہونی. ان کو یہی ہوتا تھا پتہ نہیں رات میں کہیں کسی پہر میں موت کا فرشتہ آ کے روح نہ قبض کر لے. مومن کی یہی شان ہے, وہ ہر پل اپنی موت کو یاد رکھتا ہے. اس نے کہا سرکار کو خطا ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دے, لیکن یہ ڈیوٹی مجھ سے نہ چھینے. آپ نے فرمایا خطا کوئی نہیں ہوئی, تو نے بڑے اچھے طریقے ڈیوٹی دی ہے, ٹائم پہ آتا رہا ہے, اتنے عرصے سے ڈیوٹی دے رہا ہے, لیکن بات یہ ہے میری داڑھی سفید ہو گئی ہے, میری کمر جھک گئی ہے, ہاتھوں میں تھوڑا راشا آ گیا ہے. یہ خود نشانی ہے موت کی. داڑھی کا سفید ہونا ویسے تو موت کا کسی کا یہ لازم نہیں ہے کہ بزرگی میں موت آئے. موت تو کسی وقت کسی پل بھی آ سکتی ہے, جوانی میں بھی آ سکتی ہے. نہ حسن دیکھتی ہے نہ جوانی دیکھتی ہے. لیکن آپ نے فرمایا نشانیاں آ گئی ہیں, بال سفید ہو گئے ہیں, کمر جھک گئی ہے, جسم کمزور ہو گیا ہے, تو یہ خود سے نشانی ہے موت کی. اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں, اور ویڈیو کو لائک, کمنٹ اور شیئر ضرور کریں. جزاک اللہ.